السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں بہت ہی پیارا سا عمل 7 محرم کا۔ یہ 7 محرم کا ایسا عمل ہے جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک لفظ آپ کو بولنا ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ عمل صرف آپ کو ایک ہی دن کرنا ہے۔ ایک دن کرنے سے یہ عمل آپ کو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس میں 100% کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ اگر آپ اولاد کے لیے کریں گے اللہ اولاد عطا فرمائے گا، آپ بیٹے کے لیے کریں گے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آپ کو اور بڑا مسئلہ درپیش ہے، کوئی آپ کی زیادہ پریشانی والا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے پڑھیں گے تو اللہ اس کو بھی آسان کر دے گا۔ ناظرین، کرنا کیا ہے میں آپ کو عمل بتاؤں اس سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش یہ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، ہمارا آپ کا تعلق بنا رہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ بہت پیارا ہے، بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ اللہ کی ذات سے محروم نہیں رہا ہے، اللہ نے اس کو ضرور خوشیاں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ بھی اس کو کریے اور خوشیاں حاصل کر لیجئے۔ اور پیار بھری گزارش آپ سے یہ بھی ہے، آپ اس کو صرف اپنے پاس تک مت روکیے، اس عمل کو، اس ویڈیو کو صرف آپ اپنے پاس تک مت روکیے۔ آپ کی نظر میں، آپ کے تعلقات میں، آپ کے ریلیشن میں جو آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے تعلقات رکھنے والے ایسے ہیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا انسانیت کا یہ فریضہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں۔ آپ ان تک پہنچائیں گے، وہ عمل کریں گے، انشاءاللہ انہیں بھی اللہ خوشی عطا فرمائے گا، اور جب انہیں خوشیاں ملے گی تو یقیناً ہمیں اور آپ کو بھی دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ایک دوسرے کے کام میں آئیے، ایک دوسرے کا سہارا بنیے۔ جو اوروں کے کام میں آتا ہے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے، جو اوروں کا سہارا بنتا ہے اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ 7ویں محرم کو کرنا ہے، دن اتوار کا ہوگا۔ اذان فجر کے بعد جب فجر کے اذان کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے یہ عمل صرف بیوی کو کرنا ہے، شوہر کو نہیں کرنا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے؟ چاہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں، یا ظہر کی نماز کے بعد کریں، یا عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اور اس میں تھوڑا وقت بھی چاہیے، ایک جملہ پڑھنا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یہ وقت آپ کے لیے آپ کی اولاد سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اولاد کے لیے مجھے پتہ ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دل غم سے چور ہے، بھرپور ہے، آپ کے دل میں غم بھرا ہوا ہے، اور اوپر سے دنیا والوں کے تانے آپ کو جینے نہیں دیتے ہیں۔ ایک تو انسان خود پریشان ہوتا ہے، دوسرا لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی کیسی ذہنیت کے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ یہ تو بیچارہ خود پریشان ہے، یہ تو بیچاری خود پریشان ہے، اور ہم اوپر سے اور تانے دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد دینا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو کوئی کسی کو تانا نہ دے، محبت کے ساتھ رہیں۔ جہاں پر محبت کے ساتھ رہا جاتا ہے وہاں پر رحمتیں اور برکتیں شامل حال رہتی ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو جب یہ عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنے پاس کوئی میٹھی چیز بنا کر رکھ لینی ہے۔ میٹھی چیز چاہے آپ کھیر بنا لیں، یا پھر آپ شیر بنا لیں، یا آپ میٹھے چاول بنا لیں۔ اتنا خیال رکھیے گا اس میں کوئی کلر ایڈ نہیں کرنا ہے، وائٹ کلر میں، سفید کلر میں یہ چیز ہونی چاہیے جس کو آپ بنا رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، بنا کر ایسے وقت سے بنائیے۔ اگر آپ کو ظہر کے بعد عمل کرنا ہے تو ظہر سے پہلے اس کو تیار کر لیں، تاکہ جب آپ عمل کر رہے ہوں تو یہ سامان آپ کے سامنے ہو۔ ایک گلاس میں پانی رکھ لیں، تھوڑی میٹھی چیز رکھ لیں جو آپ نے تیار کی ہے، باقی آپ بچوں میں تقسیم فرما دیں، بچوں میں بٹوا دیں۔ تو ناظرین، آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ظہر کے بعد کریے، اس لیے کہ عمل کچھ لمبا ہے اور عصر کے وقت کم رہتا ہے عصر کے بعد۔
تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وظیفہ شروع کر دیجئے۔ وظیفہ جب شروع کریں تو آپ کے پاس یہ میٹھے چاول یا میٹھی کھیر جو بھی آپ نے بنائی ہے آپ کے سامنے ہو، اور پانی بھی ایک گلاس میں آپ کے سامنے ہو۔ ناظرین، آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ پڑھیے، زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں شروع میں، اور پھر آپ کو 3 تسبیح نہیں 10 تسبیح یعنی 1000 مرتبہ یہ کلمہ، یہ قرآن پاک کی آیت آپ کو پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اس کو پڑھتے جائیے، اور بہتر یہ کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی تسبیح لے لیجئے، جو نمبر والی تسبیح آتی ہے وہ زیادہ بہتر رہے گی، یا ویسی تسبیح بھی ہو تو اس میں 100 تانی مکمل ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ 1000 گنتی پوری کرنی ہے۔ 1000 گنتی جب پوری ہو جائے اس آیت کریمہ کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی، تو آپ کو پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جو میٹھے چاول یا میٹھی کھیر آپ نے بنائی ہے اس پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے اللہ سے، اور یہ میٹھے چاول آپ کو بھی کھانے ہیں جو بھی میٹھی چیز بنائی ہے، اور شوہر کو بھی کھلانے ہیں، اور یہ پانی آپ کو بھی پینا ہے، شوہر کو بھی پلانا ہے، اور پھر آپ کو جسمانہ تعلقات قائم کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی، اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت جلد خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ عمل اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ ہر انسان بڑی صورت نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ہر انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ لکھ لیجئے، اگر آپ لکھ لیں گے تو اس کو آپ آسانی سے یاد کر لیں گے، پھر پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ آئیے ناظرین، ان بہنوں کے نام لے لیتے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے، اور آپ آمین کہیے۔ دعا سے پہلے میں ایک بات آپ تک اور پہنچا دوں، اگر آپ جسمانہ اعتبار سے کمزور ہیں یا مردانہ اعتبار سے کمزور ہیں، آپ صحیح معنی میں بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر آپ بیوی کا حق ادا کرتے بھی ہیں، صحبت کرتے بھی ہیں، تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ آپ کے سامنے ہے، یا آپ کی ٹائمنگ کم ہے جس کی وجہ سے صحیح معنی میں آپ مجامعات صحبت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے حمل قرار نہیں پا رہا ہے، تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ ہم سے دوائی منگوا لیجئے۔ الحمدللہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیسی جڑی بوٹی سے دوائی تیار کرتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے اس سے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی خاتون کو اگر کوئی اندرونی بیماری ہے، یا کسی بھائی کو کوئی بھی کمزوری ہے، تو آپ رابطہ کریے، اور اگر آپ کو کوئی وظیفہ معلوم کرنا ہے یا دعا کرانی ہے، تب آپ ہمارے اس نمبر پر واٹس ایپ میسیج ڈال دیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام لے کر دعا کر دی جائے گی۔ آئیے ان بہنوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ ایک بہن ہے آسیہ، انہیں اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے روبینہ، ان کے شوہر کا نام ہے دل بہار ملک، انہیں 20 سال ہو گئے ہیں، اللہ ان پر خاص فضل فرمائے، اس صبر کر رہے ہیں، اللہ صبر کا بدلہ عطا فرمائے، اور انہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ ایک بہن ہے شازیہ، شوہر کا نام ہے تسلیم، انہیں بھی 2 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے عائشہ بیگم، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اور ایک بہن ہے انہیں 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے، نام انہوں نے شیئر نہیں کیا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں ان بہنوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے، اللہ رب العزت سب کی جھولیوں کو بھر دے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کر لیں، کیا پتہ آپ کا آمین کہنا اور ہمارا دعا کرنا اللہ قبول فرما لے، اور ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا بار الہ پروردگار، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے حبیب کے پیارے نواز امام حسین پاک کا واسطہ، جن بہنوں کے، جن بھائیوں کے میں نے نام لیے ہیں پروردگار، جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں پروردگار، اپنی رحمت سے، حسین پاک کی برکت سے، ماہ محرم کی برکت سے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ پروردگار عالم ان کے گھروں کو اولاد کی خوشیوں سے معمور فرما۔ پروردگار عالم ان کو دلی خوشی نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ مولا اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے وسیلے سے انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم جس کا میں نے نام لیا ہے اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، نام شیئر نہیں کیا، پروردگار سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد نصیب فرما۔ مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے میری دعا کو میرے سامعین کے حق میں، میرے ناظرین کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے تو آپ بھی اپنا نام شیئر کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کر دی جائے گی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔